آپ لوگ کیسے ہیں؟ آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے. آپ لوگ کی دعا سے الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں. تو آج میں آپ کو بتانے والی ہوں اللہ کے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ ایسی باتیں جو بہت سے لوگوں کو معلوم نہیں ہوتی ہے اور بہت سے کو معلوم ہوتی بھی ہے. تو آج میں انہی کے بارے میں پڑھ کر سناؤں گی. اور ہاں، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے گی تو پلیز میری ویڈیو کو لائک اینڈ سبسکرائب کر دیجیے گا اور ہو سکے تو دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیجیے گا. تو چلیے شروع کرتے ہیں. جب اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 53 سال تھی تو قریش نے کعبہ کے نئے سرے سے تعمیر کا کام شروع کیا. کعبہ زمین پر دنیا کی سب سے پرانی عبادت گاہ ہے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا. کعبہ کی عمارت کو زیادہ مضبوط بنی ہوئی نہ تھی، سیلاب سے نقصان پہنچ گیا تھا، لیکن جب تعمیر کرتے ہوئے وہ اس مقام تک پہنچنے جہاں حجر اسود کو دیوار میں لگانا تھا تو اس موقع پر سخت دشواری پیش آئی. حجر اسود کی لوگوں کے دلوں میں بڑی عزت تھی اور ہر قبیلے کی یہ خواہش تھی کہ اسے اٹھا کر دیوار میں نصب کرے. جھگڑا بڑھتا گیا اور قبیلے جنگ کے لیے تیار ہو گئے. بنو عبدالدار خون سے بھرا ایک پیالہ لائے اور اس زمانے کے رواج کے مطابق انہوں نے آخری دم تک لڑنے کا عہد کیا. 4-5 راتیں بے چینی کے ماحول میں گزرے مگر جھگڑے کو ختم کرنے کی تدبیر کسی کو نہیں سوچ رہی تھی. خوش قسمتی سے ایک بوڑھے قریشی سردار ابو امیہ نے ایک تجویز ان کے سامنے رکھی. اس کا مشورہ تھا کہ کل صبح کعبہ میں صحن کے دروازے سے آنے والا پہلا شخص یہ فیصلہ کرے کہ اس معاملہ میں کیا ہونا چاہیے. وہ سب اس پر راضی ہو گئے اور بے چینی سے انتظار کرتے ہوئے خاموش بیٹھ گئے. اگلی صبح کعبہ کے صحن میں داخل ہونے والا شخص کوئی اور نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے. لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو وہ پکار اٹھے، یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ تو امین امانت دار ہے، یہ صادق سچے ہیں، ہم ان کے فیصلے پر مطمئن ہیں. جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قریب پہنچنے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری بات بتا دی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قبلے سے ایک شخص کو بلایا اور ایک بڑی سی چادر منگوائی. حجر اسود کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چادر پر رکھ دیا اور ہر قبلے سے لیے ہوئے آدمیوں سے کہا کہ ان میں سے ہر ایک کپڑے کے ایک حصے کو پکڑ کر اٹھائے اور اس طرح وہ سب مل کر حجر اسود کو کعبہ تک لے جائیں. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو اٹھا کر اس کی جگہ دیوار میں لگا دیا. ایک ایسا معاملہ جس سے بڑا خون خرابہ ہونے کی صورت پیدا ہو گئی تھی. اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دنائم عقل مندی اور مناسب تدبیر سے اچھی طرح طے ہو گیا. حجر اسود کیا ہے؟ کیا مسلمان اس کو پوجتے ہیں؟ یہ اور ایسے ہی بہت سے سوال کیے جا سکتے ہیں. تم پہلے بڑھ چکے ہو کہ کعبہ کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں ہوئی تھی. کعبہ مکہ ہی میں موجود رہا تھا، اگرچہ بے نشان کھنڈر کی شکل میں تھا. جب ابراہیم علیہ السلام وہاں آئے تھے، اللہ کے
اللہ نے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کو اس کی جگہ ٹھیک ٹھیک بتا دی تھی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو تعمیر کر ڈالا۔ آپ نے اسے ایک اکیلے اللہ کی عبادت کے لیے بنایا تھا جس کا کوئی شریک نہیں تھا۔ پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کعبہ میں اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کعبہ کی تعمیر میں اپنے والد کا ہاتھ بٹایا تھا۔ قرآن نے اللہ کے گھر کا بیت العتیق پر ان گھر کے نام سے تذکرہ کیا ہے اور مسجد حرام کے نام سے بھی، یعنی عبادت کا محترم یا انتہائی عزت والا گھر۔ اللہ کی اس گھر کی تعمیر کرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا تھا کہ وہ ایک پتھر لائے جیسے کعبہ کی دیوار میں نصب کر کے وہ مکہ کے رہنے والوں کے لیے ایک نشان مقرر کر دیں جہاں سے وہ اپنا طواف شروع اور پھر ختم کر سکیں۔ طواف کعبہ کے چاروں طرف چکر لگانے کو کہتے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام اپنے باپ کے پاس ایک خاص قسم کا پتھر جو سب سے الگ دکھائی دیتا تھا اٹھا کر لائے اور ابراہیم علیہ السلام نے اسے اس کی مناسب جگہ پر لگا دیا۔ یہ سب کچھ اللہ کی مرضی اور اس کے حکم سے ہوا۔ مسلمان حجر اسود کو پوجتے نہیں ہیں، وہ اسے چوم کر اس عزت اور احترام کو ظاہر کرتے ہیں جو اس کے لیے ان کے دل میں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بوسہ دیا تھا، اس لیے وہ بھی اسے بوسہ دیتے ہیں، مگر حجر اسود کو ہاتھ سے چھونا یا اسے بوسہ دینا ضروری نہیں ہے۔ تمہیں معلوم ہوگا کہ ہر سال کعبہ کو آنے والے لاکھوں کی تعداد میں ہوتے ہیں اور وہاں بڑی بھیڑ بھاڑ ہو جاتی ہے۔ یہ بہت مشکل ہوتا ہے کہ ہر حاجی کو اسے بوسہ دینے کا موقع مل جائے، اس لیے اگر بوسہ دینا ممکن نہ ہو تو صرف چھو لینا یا دور سے ہاتھ سے ہی بوسہ کا اشارہ کر دینا کافی ہوتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ حجر اسود کو بوسہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا تھا، اللہ کی قسم میں جانتا ہوں کہ اے حجر اسود تو صرف ایک پتھر ہے اور تو کسی کو نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ نقصان۔ اگر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا تو میں بھی تجھے بوسہ نہ دیتا۔ تو یہ تھی اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ تو آئی ہوپ آپ لوگ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔